بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. میں دوبارہ اسے پڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم و مزاج اور گرم مزاج، نرم مزاج اور گرم مزاج، بد باطن اور پاک طینت لوگ پیدا ہوئے. متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی جو اولاد تھی ان کی پیدائش کی کیفیت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو ابتدا تھی، آدم علیہ السلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی زمین میں سے مٹی لی، اس سے کی. مٹھی لی، قبضتی ہی کے جو الفاظ آئے ہیں حدیث شریف میں، تو ظاہر ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. قرآن پاک میں سے بھی متشابہات آیات ہوتی ہیں، اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی متشابہات ہیں. قرآن پاک کی آیت بڑی مشہور ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی طرح احادیث کے اندر اس حدیث میں من قبضتی ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے قبضہ آپ کی مٹھی کا آیا ہے. اور اسی طرح سے مختلف چہرے کا آیا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ تم اپنا چہرہ کرو گے، جس سائڈ پہ اپنا چہرہ کرو گے. تو یہ ساری متشابہ آیات ہیں. اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی متشابہ آیات ہیں جس میں ہمیں ان کی کیفیت کے بارے میں نہیں پتہ. اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہونا یہاں پہ شرط ہے اور واجب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور قرآن پاک کی آیات میں آ گیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور کیفیت کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہم اس میں غور و خوض کرنا جائز بھی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں زمین کے تمام اجزاء سے، یعنی پاک اجزاء، خبیث اجزاء، مختلف رنگوں والے اجزاء، مختلف اجزاء سے اپنے ہاتھ میں مٹی کو لیا اور اس سے تخلیق کیا. قرآن پاک میں آتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے یعنی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ایک دفعہ دوبارہ ہم تمہیں پیدا کر دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو جب مٹی سے پیدا ہوئے تو مٹی کی مطابقت سے ہی جو آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، ان کی اولاد تھی، اسی کی حیثیت سے آپ کے اندر خصوصیات بھی پیدا ہو گئیں. یعنی وہ خصوصیات کیا تھی؟ شکلوں کے اعتبار سے اور طبیعتوں کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے جو مٹی لی ہے اس میں جو سفید رنگ کی مٹی تھی، ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کچھ سرخ رنگ کی مٹی بھی ہوتی ہے، کالے رنگ کی مٹی، اگر ہم مدینہ منورہ سعودیہ میں سفر کر لیں، اور سرخ رنگ کی اور سفید رنگ کی مٹی مختلف. تو سفید رنگ کی جو مٹی تھی اس سے سفید رنگ کے انسان پیدا ہوئے، حدیث شریف کی شرح کے اندر شراح لکھتے ہیں. اسی طرح سے سرخ رنگ کی مٹی سے، جیسے ترک سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے شراح نے لکھا ہے ابیض سفید رنگ کی مٹی سے عربوں کو پیدا کیا، جیسے اسود حبشہ کے لوگ ہیں یہ کالے رنگ کی مٹی ہوگی تو اس سے پیدا کیا. یہ انہوں نے مثالیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اسکالرز نے. اور اسی طرح سے یہ تو ہو گئے اس کے رنگوں کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اعتبار سے بھی مختلف پیدا کیا. جس طرح سے نرم زمین ہوتی ہے، سخت زمین ہوتی ہے، اور نرم زمین سے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی صفت رکھنے والے انسانوں کو پیدا کیا، اور سخت زمین اس سے جو سختی کی طبیعت اور سختی کی طبیعت اور اس مزاج اور درستی رکھنے والے انسانوں کو پیدا کیا.
اور زمین بعض خبیث الطبع ہوتی ہے، خبیث صفت والی ہوتی ہے، تو اس سے خبیث الطبع خبیث الصفات انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وبین ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کو ملا کر کے، ان کو مکس کر کے بھی مختلف لوگوں کو بنایا، یعنی مختلف طبیعتوں والے، مختلف خواص اور مختلف خصوصیات ایک انسان کے اندر شامل ہو گئی ہوں، ایسا بھی کیا، مختلف رنگ مکس ہو کر کے ایک انسان کے اندر پیدا ہو گئے ہوں، ایسا بھی کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کی ایک مثال آتی ہے، بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہ اپنے اندر سے اپنی جو سبزیاں ہیں اور کاشت کی جانے والی زرعی کاشت ہے وہ پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو زرخیز زمین نہیں ہوتی ہے بلکہ بنجر اور ویران زمین ہوتی ہے تو اس کے اندر سے تو صرف جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس ہی اگتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، ان کے رنگوں کو اور ان کی جو طبیعت ہے ان کو۔ تو لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے، ہم لوگوں کے مزاج پہ غور کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کا یہ جو اختلاف ہے یہ زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح سے ہے۔ بعض لوگ نرمی رکھتے ہوتے ہیں، ساحل خو ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح سے باراور زرخیز زمین کی طرح سے فراخ دل ہوتے ہیں، فیاضی ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بنجر زمین کی طرح سے جہاں پہ نہ پانی ٹھہر سکتا ہے اور نہ اس سے سبزہ اگ سکتا ہے، بخیل ہوتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ان کا ہے وہ انسانوں کا طرز عمل اور ان کی شکلیں یہ اسی حدیث شریف میں جیسے پتہ چل رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو پیدا کیا۔ تو اس لیے لوگوں سے جو تعامل ہمارا ہونا چاہیے اس کے اندر بھی ہمیں ان کے مزاج کا، ان کی فطرت کا اور طبیعت کا، ان کے ایٹیٹیوڈ کا، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے مزاج کا لازمی اثر ان کے فیصلوں اور ارادوں پہ بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال دیتے ہیں اسکالرز کہ اگر ہمیں کبھی ازدواجی زندگی میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایسے دوست یا رفیق کار سے کوئی مشورہ لینا پڑتا ہے جس کا مزاج ذرا سخت سا ہوتا ہے، ہم اس سے مشورہ لیتے ہیں تو جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ مشورہ دیتے ہوئے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ڈنڈے کے بل پہ بیوی سیدھی رہتی ہے، بس ایک دم پھینٹی ایسی لگاؤ کہ ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ ہم طیش میں آ کر کے اگر اس کی ہدایت پہ عمل کریں اور ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھیں۔ اچھا یہی پرابلم اس دوست کے سامنے رکھیں کہ جس کا مزاج نرم ہو، حساس دل کا مالک ہو، اس کی رہنمائی اور طرح کی ہوگی۔ بھئی خیال رکھو، تمہاری بیوی تمہاری بچوں کی بھی ماں ہے، اور کون سا ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر مشکلات نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتی، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے، باقی آگے تمہاری مرضی، میرا مشورہ یہی ہے۔ تو یہ جو آدمی کی طبیعت ہے اس کے خیالات و نظریات اور فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے بھی منع کیا، کہ غصہ انسان کی نفسیات کو تبدیل کر کے اس کے فیصلے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک قصہ یاد آ رہا ہے، قصہ آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ اگلے وقتوں کے اندر ایک قاتل گزرا جس نے ایک دو نہیں بلکہ پورے کے پورے 99 قتل کر لیے، اور اس کے بعد اچانک دل میں آیا، صحراؤں میں خاک شانتا ہوا، یہ سوچتا پھرتا تھا کہ کوئی نیک بندہ مجھے ملے جس سے میں پوچھوں، مجھے ندامت آ رہی ہے دل میں کہ میری توبہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ایک راہب سے ملاقات ہوئی تو راہب سے پوچھا کہ جی میں نے 99 قتل کر لیے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ اب وہ راہب جو اس کا مزاج یہ تھا کہ ایک چیونٹی کا قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو یہ تو ایک قتل نہیں 99 قتل کر لیے۔ انہوں نے کہا اتنا خبیث انسان ہے تو تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تمہارے لیے تو کوئی توبہ ہی نہیں ہے۔ غصے میں آ کر کے اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جب دل کے اندر آئی کہ اب تو میں نے 100 قتل کر لیے، شاید مجھے کوئی ایسا مل جائے، اس کے بعد جا کر کے اس نے ایک عالم سے بات کی جس کے جو جذبات تھے اس کے اوپر اس کا علم غالب تھا، اور اس نے جو جواب دیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی۔ سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو فیصلہ جب جذباتی طور پر ہم اپنے فتوے میں اپنے فیصلوں کے اندر جذبات کو لے کے آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی تعامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے مزاج کے موافق آپ معاملہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور مثال ہے اسلامی نشریہ کے ہمراہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کیا، اور احد میں، خندق میں، بدر میں کتنے ہی معرکے ایسے تھے کہ جن کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے مقابل پر چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں پوری دنیا کو لا کے کھڑا کر دیا، اور کس حد تک انہوں نے اذیتیں نہ پہنچائیں۔
تو اس موقع کے اوپر اسلامی فوجوں کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ آ کر کے ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام لے آئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو سفیان ایمان لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، اس کا مزاج ہے کہ مجھے تھوڑی سی عزت افزائی ہونی چاہیے میری، اور مجھے تھوڑا سا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس سے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس سے بھی امن ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس سے بھی امن ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ابو سفیان مکہ جانے کے لیے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں قریش کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، وہی ہے جس نے کئی مارکوں میں قریش کی قیادت بھی کی۔ تو آپ نے اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو وادی کی تنگ تنگ نائے، تنگ جگہ پہ، اونچی جگہ پہ، جہاں سے پہاڑ کے دھانے پہ روک کے رکھیں، جہاں سے سارے قافلے نیچے سے گزرتے ہوئے یہ دیکھیں، تاکہ وہ وہاں سے گزرنے ہوئے خدائی ہوئی فوجوں کو بھی دیکھ سکیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ساتھ لیا اور اس وادی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں سے اسلامی لشکر کے دستے آ رہے ہیں، سیلاب کی طرح سے چلے آ رہے ہیں، قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے ہوئے، اپنے اپنے جھنڈے لیے ہوئے گزر رہے۔ پہلا قبیلہ گزرا، ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بنو سلیم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں، میرا کیا لینا دینا بنو سلیم سے، یعنی مطلب پرواہ نہیں کی۔ اچھا یہ اگلا دستہ گزر رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مزینہ کا قبیلہ گزر رہا ہے۔ اچھا، دل میں سوچا مجھے کیا لینا دینا مزینہ، اتنے نہیں ہے مزینہ، پرواہ نہیں کی۔ اب جو قبیلہ بھی گزرتا ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو ہر دفعہ بتاتے کہ یہ فلاں قبیلہ، وہ کہتے ہیں مجھے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے سبز دستے کے اندر گزرے اسی اسنا میں، جس پورے کے پورے دستے نے اپنے جسم پر لوہے کی خود اور لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اور لوہے کی ایک باڑ سی گزرتی ہوئی نظر آئی۔ ابو سفیان نے بے اختیار سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جب دیکھا شان و شکو اور پھر یہ سب کچھ، تو اس کو دیکھ کر کے ایک دم سے دل پہ اثر ہوا۔ عباس نے جواب دیا یہ مہاجرین و انصار اور ان کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سرخ موت ہے، کسی کو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی تو بادشاہت بڑی زبردست نکل آئی۔ ابو سفیان نے کہا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت۔ ہاں، ابو سفیان کہنے لگے اچھا اب تو تم یہی کہو گے نا کہ یہ نبوت ہے۔ بہرحال گھوڑ سوار دستے گزر چکے، حضرت عباس نے کہا ابو سفیان سے جلدی سے اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کے یہ پیغام سناؤ۔ ابو سفیان بھاگم بھاگ پہنچے اور بلند آواز سے کہا معاشر قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکر لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ تم میں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، تو جو میرے گھر آ جائے اسے امان ہے۔ تو مطلب اپنا نام اس وقت میں پھر سے پکارا کہ جو مجھے پروٹوکول مل چکا ہوا ہے، میرے گھر آ جاؤ تو میں تمہاری جان بخشی کروا دوں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرے گھر ہمارے کتنے، تیرا گھر وہ اتنا بڑا ہے کہ کتنے بندوں کے کام آئے گا۔ انہوں نے اعلان اپنا جاری رکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لو، وہ بھی امن سے ہو جائے گا، اور مسجد میں داخل ہو جاؤ وہ بھی امن سے ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے، مسجد میں چلے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں معاملہ فہمی تھی کہ ابو سفیان سے اس کے مزاج کے مطابق سلوک کیا، اور اسی وجہ سے ہمیں بھی سب سے پہلے اگر ہم کسی کی مزاج سے واقفیت حاصل کر کے اسی کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کمیونیکیشن بھی ہماری ایزی ہو جاتی ہے اور افہام و تفہیم کے اندر بھی سہولت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیرت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں، خاص طور پہ غزوہ حدیبیہ 6 ہجری میں جو ہوا، تو اس وقت میں جو معاہدہ ہوا تھا قریش کے ساتھ سے، جب آپ عمرے کے ارادے سے تشریف لانے لگے تھے اور روک دیے گئے تھے اور ساتھ آپ کے ہدی کے جانور بھی تھے جنہیں ذبح کرنا تھا جا کر کے، تو اس موقع پہ ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک سفیر آیا تھا اور آپس میں ان کے ساتھ وہ معاہدہ ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ 4 سفیر آئے تھے مختلف مزاجوں والے، اور ہر ایک کے مزاج سے، چونکہ ایک لمبے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ زمانے میں وقت گزارا تھا، مزاجوں سے بھی واقف تھے، تو ہر ایک کے مزاج کے مطابق آپ یہ ارشاد فرماتے رہے کہ اب یہ آدمی آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مذاکرات کے لیے آدمی بھیجنا شروع کیے۔ میں مختصر سا قصہ سنا دیتا ہوں۔ پہلا سفیر تھا مکرز بن حفص۔ عہد کی پاسداری کرنا اس کی عادت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا بدکار بدعہد آدمی ہے، آپ نے دیکھتے ہی کہا بدعہد آدمی ہے۔ آپ نے اس کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کی، کہا جی ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی وثیقہ لکھ کے نہیں دیا، اور آپ جانتے تھے کہ اگر لکھ کے بھی دے دیا تو یہ اس کا حل نہیں ہے اور فیصلہ کوئی نہیں ہونے والا اس کا۔ تو اس کے بعد بغیر نتیجے کے وہ لوٹ گیا۔ اب قریش نے دوبارہ ایک اور اپنے
علیف کو، بڑے سردار کو بھیجا جس کا نام تھا حلیس بن علقمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے حلیفانہ تعلقات بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتی ہے. ایسے کرو کہ جو ہدی کے جانور ہم لے کے آئے ہیں نا وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے بعد، تو تم ان کے سامنے کھڑا کر دو تاکہ وہ دیکھ لیں. جب دیکھ لیں گے دل میں یقین آ جائے گا کہ یار واقعی یہ تو آئے ہیں عمرے کے لیے، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں. الیس نے قلادے پہنے، حرم میں ذبح کے لیے تیار، بھوک پیاس کے ستائے ہوئے قربانی کے اونٹ بکریوں کے ریوڑ دیکھے تو کانپ اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر قریش کے پاس چلا گیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں روکتے ہو تم کہ جو عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کے علاوہ تو کسی کام سے وہ آئے بھی نہیں ہیں. تو یہ سن کر کے قریش نے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تمہارا بھی، تم دیہاتی اور پینڈو، تمہیں کیا پتا. اس پر حلیس کو بڑا غصہ آ گیا. اس نے کہا معاشر قریش، ہم نے اس بات پر تم سے عہد نہیں باندھا تھا، نہ اس ظلم پر تمہارے حلیف بنے تھے کہ تم جو بیت اللہ کے لیے بھی عظمت دل میں رکھ کر کے آئیں گے عمرہ کرنے، ان کو بھی تم روکو گے. قریش نے جواب دیا خاموش رہو، ہمیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دو. اب اس کے بعد کسی اور بڑے آدمی کا انتخاب کرنے لگے تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی کا انہوں نے سوچا. عروہ نے کہا کہ معاشر قریش، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناکام آنے والوں سے جو بدسلوکی کی میں نے وہ دیکھ لی. تم جانتے ہو کہ تمہاری اولاد کہ میں تمہاری اولاد اور تمہارے والد کی جگہ ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل، آپ ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں اور ویسے بھی سردار جانے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بات پھر تم نے ماننی ہوگی. روانہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان اوباشوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی مدد سے تم نے خیر فتح کرنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہیں، قریش جن کے مقابلے کے لیے اب آ گئے ہو ان سب کو لے کر کے. انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس شہر میں زبردستی کوئی نہیں داخل ہو سکے گا، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. عروہ کی بات سنی، غصے میں آئے اور غصے میں آ کر کے وہ بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا، بہت سخت جملہ. امسس بذر اللات والعزى. میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، مطلب شرمگاہ کو جا کر کے چاٹ اپنے بتوں کی، کیونکہ ان کے بتوں میں کچھ مونس بت بھی تھے. لات مونس کا بت تھا، اس کا نام لے کر کے تیز اور تیکھا جواب جب سنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زندگی میں پہلی دفعہ، تو ایک قوم کا بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. وہ ایسے سب جواب سننے کا تو عادی نہیں تھا، لیکن دماغ میں اس کے جو غرور، جس لہجے میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، اس کو اسی قسم کے جواب کی توقع تھی. عروہ نے جب منہ کی کھائی تو پھر ہوش آیا، تو پھر اس کے بعد پوچھا محمد یہ کون ہے؟ کہا ابن ابی قحافہ ہیں. انہیں ابوبکر سے کہا کہ تمہارا مجھ پہ ایک احسان ہے، اگر احسان نہ ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن یہ اس احسان کا بدلہ سمجھو. اس کے بعد عروہ نے سخت الفاظ بالکل استعمال نہیں کیے. اس طرح سے اور بھی کچھ واقعات ہوئے. تو یہ تھا کہ مزاج کو دیکھ کر کے، مزاج کو سمجھ کر کے اس کے مطابق گفتگو کرنے سے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ آئے اور مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے سے عہد نامہ طے پا گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تباہی کا خیال رکھتے تھے، اور یہ ان کی بہت ساری اور بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ طبیعتوں کو سامنے رکھ کر کے جس شخص سے ہمارا میل جول ہو، اس کا اگر ہم مزاج سمجھ لیں تو اس سے ہماری مشکلات میں کمی اور کمیونیکیشن ہماری ایزی بھی ہو سکتی ہے. ان عبادة بن الصامت حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياه وصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باسم او قطيعة رحم. فقال رجل من القوم اذا نكثر، قال الله اكثر. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ اور قطع رحمی کی دعا کو چھوڑ کر کوئی بھی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے نہ دے، یا اس کے بدلے اس کے برابر کی اس کی کوئی برائی مصیبت دور نہ کر دے. تو ایک شخص نے کہا کہ پھر تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ہاں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ غنی کریم یستحی ان یرفع العبد الیہ یدہ فیردہما صفا. اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے، اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے کہ اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی بات نہ مانگنے لگ جائے، یا قطع رحمی کی بات نہ مانگنے لگ جائے، یا اس میں جلدی نہ کرنے لگ جائے. اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے،
میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں دعا کے اندر عجلت، استعجال اس سے منع کیا گیا ہے، اور دعا کے اندر لگنا اس کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ افضل العبادہ الدعاء هو العبادہ، دعا کو عبادت کہا گیا. دوسری حدیث کے اندر الدعاء هو افضل العبادہ، اسے افضل عبادت کہا گیا. قرآن پاک کی آیت بھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے تکبر کرتے ہیں میری دعاؤں سے. دعا کا مطلب یہاں پہ تفسیر جو کی ہے وہ عبادت کی جو تفسیر کی ہے وہ دعا سے ہے. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی دعاؤں سے، تو وہ ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے، ذرا دیکھ لیجیے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری احادیث انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سر کے بارے. یہ اوپو A7 کے ساتھ بھی ہے جن کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے، وہ اگر میوٹ کر دیں اپنا مائک تو ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا. تو قرآن پاک کے اندر بہت سی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعائیں ذکر کی ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ بے اولاد تھے، بڑی عمر کے اندر آپ نے دعا کی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معجزے کو دیکھ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور یہ 3-4 مختلف جگہوں پہ اوپر آتا ہے اس کے بارے میں قصہ. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اور فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دعا کو قبول کر لیا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سورۃ الانبیاء میں آتی ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لیا، ہم نے انہیں ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا. تو یہ دعائیں مانگنا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بہت ساری سوالات ہیں مانگنا، جو پوچھا گیا سوال چونکہ دعا بھی مانگنے کو کہتے ہیں. تو قرآن میں مختلف قسم کے سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے یا پھر قریش نے آ کر کے جو پوچھے تھے، یا صحابہ نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے. اس میں دیکھیے یسألونک عن الأہلہ، چاندوں کے بارے میں پوچھا، جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھا قل اصلاح لہم خیر، جواب یوں آیا کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ. یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب آیا آپ انہیں بتائیں. یسألونک ماذا ینفقون، کہ خرچ کیا کریں، جواب آیا کہ آپ انہیں بتائیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، جواب آیا آپ بتائیں. یسألونک عن الخمر والمیسر عن الروح، ویسألونک عن ذی القرنین، کہ ذی القرنین کیا ہے، روح کیا ہے. یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الجبال. تو 10-11 سوالات قرآن پاک میں آئے. ان تمام سوالات کے جوابات پہ ہم غور کرتے ہیں تو ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص طریقہ اور وضع ہے جواب دینے کی. کہ سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے. لیکن ایک اور بھی ایسا سوال ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں. تو یہ نہیں ہوا کہ آپ ان کو بتائیں، اس کے جواب میں جو وحی اتری ہے اس کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے سارا طرز اور اس کا اسلوب بدل کر کے یوں ارشاد فرمایا اور یوں کہا کہ انہیں بتا دیجئے کہ انی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں. تو دعا براہ راست اللہ رب العزت اس کی استجابت فرماتے ہیں اور اسے سنتے ہیں. اور اس کے بارے میں بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آیا ہے، اور اس میں دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. خاص طور پر رمضان المبارک کے اوقات ہیں، ابھی ليلۃ القدر آنے والی ہے، ان کے اوقات ہیں. اور اسی طرح سے اذان کے وقت کی دعا، اور میدان جہاد کی دعا، اسی طرح سے بارش کے وقت کی دعا، اور جب خطبے کے لیے ممبر پہ امام جمعے کے دن چڑھ جاتا ہے اس وقت کی دعا، عصر کے قریب عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو تو اس کے قریب کی دعا. تو یہ سارے اوقات جو بتائے گئے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں. ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کے اندر دعائیں ضرور مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر ان جو دعوات آئی ہیں جو قرآن پاک میں ہیں وہ 70 سے 75 کے لگ بھگ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں ذکر کی ہیں
کہ ان سے ضرور مانگیں. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کم از کم بھی 500 سے 600 کے لگ بھگ جو دعائیں ہیں، باقی اگر مقررات کو لے لیتے ہیں جو تکرار ہو کے آئی ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور مقررات کو چھوڑ دیں تو 500 سے 600 دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگی ہیں. صبح کی دعا، شام کی دعا، رات کی دعا، سونے کی دعا، اور یہ بیت الخلاء جانے کی دعا. حدیث شریف میں آتا ہے ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، یہ ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں رفع حاجت کی، تو یہاں پہ جنات اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں، تو دعائیں مانگنی چاہیے جاتے ہوئے بھی، واپس آتے ہوئے بھی. اسی طرح سے ہر وقت کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا. یہ دعا کرنا سلاح المومن اس کو کہا گیا کہ مومن کی ڈھال ہے. ڈھال سے جیسے آدمی بچتا ہے، روزے کو ڈھال کہا گیا، دعاؤں کو ڈھال کہا گیا، دعا کو عبادت کہا گیا. تو ہر موقع کی دعا، اور دعاؤں کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے جس طرح سے ہمارا لباس ہوتا ہے. لباس، جس دن میں ہم نے صبح شام کی دعا نہیں مانگی، اس دن میں ہمارا لباس نہیں تھا، ہم لباس نہیں پہن سکے تھے. تو ایسی دعائیں، یہ مناجات مقبول ایک دعا ہے، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے تسبیحات ہیں، صبح شام کی دعاؤں کے علاوہ جو تسبیحات ہیں، اس میں تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، کوئی سا بھی جو بھی یاد ہوتا ہو، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار. یہ ہمیں صبح کرنا چاہیے، اور رات کو بھی سونے سے پہلے یہ ضرور کر کے جانا چاہیے، سونا چاہیے. اور جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں آپ کو مسنون چھوٹی کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں. اگر ہم روزانہ کی ایک دعا کو یاد کرنا شروع کر دیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی. اور آج کل کے ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل ان کے اندر ہے. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی 6 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا، تو اس وجہ سے میں اسے مختصر کرتا ہوں. ابھی اس کے اوپر گفتگو کا کافی ارادہ تھا، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں مؤخر کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم جب پڑھتے ہوتے تھے تو اس وقت میں ہمارے اساتذہ ہمیں اس طرح سے یہ سمجھاتے ہوتے تھے کہ جس دن میں جیسے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھوک پیاس لگ رہی ہوتی ہے، جس طرح سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باہر جانا ہے تو میں نے لباس پہن کے جانا ہے، لباس کے بغیر میں برہنہ ہوں گا اور میری کیا حیثیت ہو، کیسے میں لگوں گا. اسی طرح سے اگر صبح شام کی دعاؤں کی عادت پڑ جائے تو انسان کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے انسان برہنہ ہے اور انسان نے لباس نہیں پہنا ہوا یا اس کے اوپر کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی ہے. تو دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر کو ٹالنے والی کوئی چیز نہیں سوائے دعا کے، اور عمر کو بڑھانے والی کوئی چیز نہیں سوائے نیکی کے. تو تقدیر کو ٹالنے والی، اس لیے کہ دعا بھی اسباب میں سے ہے، اور اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے سنت ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لازم قرار دیا گیا. تو اس وجہ سے دعاؤں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ابھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی ہے اس جلدی اور عجلت کے اندر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے پڑھا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا ہمیں اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگلے ہفتے میں. آپ حضرات اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا اس کے بارے میں بھی، اور اس میں بہتری کی کوئی تجاویز ہوں تو اس کے بارے میں بھی. جزاکم اللہ خیر. شکریہ.